السلام علیکم۔ کبھی غور کیا ہے کہ عربی میں یہ کتاب اور یہ ایک کتاب ہے کہنے میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے؟ یہ بہت معمولی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے عربی گرامر کا ایک بہت ہی اہم اصول چھپا ہوا ہے۔ تو آج ہم اسی اصول کو یعنی مرکب اشاری کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم مرکب اشاری کا تعارف دیکھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ پھر ہم وہ الفاظ سیکھیں گے جن سے قریب اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم حصہ آئے گا، یعنی ایک نامکمل بات اور ایک مکمل جملے میں فرق کیسے پہچانیں۔ اور آخر میں ہم کچھ خاص قواعد و مثالوں سے اپنی سمجھ کو اور بھی پختہ کریں گے۔ تو چلیں پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر کون سی دو چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ مرکب اشاری ہے کیا چیز؟ بہت ہی آسان ہے۔ یہ دو چیزوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک لفظ جس سے اشارہ کیا جائے اور دوسری وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ بالکل جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ کتاب۔ اب ذرا غور کریں، یہ کتاب کہنے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک مکمل جملہ نہیں بلکہ ایک نامکمل فکرہ ہے۔ اس جوڑی کا جو پہلا حصہ ہے اسے کہتے ہیں اسم اشارہ۔ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا پوائنٹر ہے، وہ لفظ جو ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ یا وہ، اور عربی میں انہیں اسماء الاشارہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے مشارن الیہ۔ یہ وہ اسم یا وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری مثال یہ کتاب میں لفظ کتاب ہی مشارن الیہ ہی ہے۔ بہت سادہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اب بنیادی باتیں تو سمجھ آ گئیں۔ اب ذرا اصل الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں قریب اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کون کون سے خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہیں قریب کے اشارے۔ مذکر کے لیے اگر ایک چیز ہو تو ہم کہیں گے ہاذا، دو ہوں تو ہازانی یا ہازینی، اور اگر دو سے زیادہ ہوں یعنی جمع تو کہیں گے ہاولائی۔ اب مونس کی طرف آتے ہیں۔ ایک کے لیے ہازیہی، دو کے لیے ہاتانی یا ہاتینی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جمع یہاں بھی ہاولائی ہی ہے۔ اب اگر کوئی چیز دور ہو تو کیا کریں گے؟ مذکر واحد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ذالکا، اور مونس واحد کے لیے تلکا، اور یہاں بھی جمع کے لیے مذکر اور مونس دونوں میں ایک ہی لفظ ہے اولائکا۔ یہ الفاظ خاص طور پر ذالکا اور تلکا قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کے سب سے اہم موڑ پر آ گئے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، یعنی ایک نامکمل مرکب اور ایک مکمل جملے میں آخر فرق کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ کتاب اور یہ ایک کتاب ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بات ادھوری لگ رہی ہے اور دوسری پوری بات سمجھا رہی ہے۔ یہی فرق عربی میں بھی ہے، لیکن وہاں اسے پہچاننے کی ایک بہت ہی صاف اور واضح نشانی ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور یہ رہی وہ نشانی۔ ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں، بائیں طرف دیکھیں، ھذا الکتاب، یہاں الکتاب پر الف لام یعنی ال لگا ہوا ہے۔ یہ اسے ایک مرکب بناتا ہے، جس کا مطلب ہے یہ کتاب، یعنی ایک ادھوری بات۔ اب دائیں طرف دیکھیں، ھذا کتابن، یہاں سے ال ہٹ گیا اور یہ بن گیا ایک مکمل جملہ، یہ ایک کتاب ہے۔ دیکھا، سارا کھیل صرف اس ال کا ہے۔ تو وہ جادوئی اصول کیا ہے؟ وہ ہے الف لام۔ بس ایک سادہ سا قاعدہ یاد رکھ لیں، اگر اس میں اشارہ کے بعد آنے والے اسم پر ال لگا ہے تو وہ ایک نامکمل مرکب ہے، اور اگر اس پر ال نہیں ہے تو ایک مکمل جملہ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ چلیے ایک اور مثال سے اس بات کو بالکل پکا کر لیتے ہیں۔ تلک الطفلہ، یہاں الطفلہ پر ال موجود ہے، تو یہ ایک مرکب ہے جس کا مطلب ہے وہ لڑکی۔ لیکن اگر ہم کہیں تلک طفلۃ تو یہاں ال نہیں ہے، اس لیے یہ ایک مکمل جملہ ہے، وہ ایک لڑکی ہے۔ دیکھا، یہ اصول ہر جگہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے بنیادی فرق سمجھ لیا ہے تو آئیے کچھ اور دلچسپ چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم مرکب اشاری کے کچھ خاص قوانین کو دیکھیں گے جن سے ہماری سمجھ میں مزید گہرائی آئے گی۔ عام طور پر تو اس میں اشارہ اور جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے
وہ جنس، تعداد اور حالت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں عربی کا ایک بہت ہی دلچسپ اصول آتا ہے۔ جب ہم بہت سی بے جان چیزوں یا جانوروں یعنی غیر عاقل کی جمع کی بات کرتے ہیں تو عربی زبان ان سب کو ایک واحد مؤنث سمجھتی ہے، اس لیے ان کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس خاص اصول کے ایک بہترین مثال دیکھیں، تلک الکتب۔ یہاں الکتب لفظ کتاب کی جمع ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ واحد مؤنث تل کا استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کتابیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو قرآن فہمی میں بہت مدد دیتا ہے۔ اچھا، اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر ہم کسی ایک لفظ کی طرف نہیں بلکہ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوں جس کی کوئی صفت بھی ساتھ میں بیان ہو رہی ہو، جیسے یہ آدمی نہیں بلکہ یہ سچا آدمی کہنا ہو، تو کیا ہوگا؟ تو اس میں بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اصول بالکل وہی رہے گا۔ ھذا الرجل الصادق، یہاں پر الرجل الصادق یعنی سچا آدمی، یہ پوری کی پوری ترکیب ہی مشار الیہ بن گئی ہے، اور چونکہ یہ ایک مرکب ہے اس لیے ہم نے اس پوری ترکیب پر ال لگا کر اسے معرفہ یعنی خاص بنا دیا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگلی بار جب بھی قرآن پاک یا کوئی بھی عربی عبارت پڑھیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، الف لام کی اس چھوٹی سی نشانی پر غور کریں۔ اب ہمارے پاس وہ علم ہے جس سے ہم ایک ادھوری بات اور ایک مکمل جملے کے درمیان واضح فرق کو پہچان سکتے ہیں، اور یقین کریں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں معنی کی گہرائی تک پہنچنے میں مدد کرتی ہیں۔